سعید واپس آ گیا. ہاں وہ کیوں بھاگ گئے تھے بھائی؟ شرما جاتے ہو؟ شرم آتی ہے؟ بھاگنے والا میں نہیں، وہ بھاگنے والا معلوم ہے بھاگنے والا ادھر ہمارا خیبر سے کون بھاگا تھا؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ یار ہے. بتاؤ، خیبر سے کون بھاگا تھا؟ خیبر سے کون بھاگا تھا؟ ابھی بھاگنے والا دکھاؤ. یہودیوں ابھی کو دیکھ کے میدان کون پر بھاگا پتہ تھا؟ چلتا ہے کہ خیبر میں بھاگنے والا کس کا. یہودیوں کو دیکھ کے کہتے مرحب مارتا ہے، ادھر مرحب مارتا ہے، مرحب بھاگنے مارتا کون ہے. ہے؟ مرحب کو دیکھ کے کون بھاگا تھا؟ اگر ہمت ہے مرحب مارتا ہے، مرحب مرحب مارتا ہے، بھاگو. یہی مرحب کو دیکھ کے کون بھاگا تھا؟ خیبر ہے. آ جاؤ آج میرے ساتھ مولوی سعید، مولوی سعید بتاؤ، مرحب کو دیکھ کر کون بھاگا تھا؟ مرحب نے صرف ایک نعرہ مانگا، نعرہ بھی نہیں لگایا تھا. مرحب نے صرف تلوار اپنے نیام میں اس نے ہاتھ آگے کیا، یہ بھاگ گئے جی، سب بھاگ گئے، فل اسپیڈ سے بھاگ رہے جی. آئے ہائے آئے آئے ہائے. احد میں کون بھاگا تھا جی؟ احد میں کون بھاگا تھا؟ مولوی سعید یہ جو ہے نا، یہ فریز ہو گیا. پر ہمیں دیکھ کے فریز ہو جاتے ہیں. شیعوں کی اتنی ہیبت ہے، شیعوں کی اتنی ہیبت ہے کہ بھئی ان کے مولوی جو ہے نا، دیکھو بالکل فریز ہو گئے، ڈر گیا جی. من لینے علیہ صاحب بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کرو. خیبر والا ابھی بھی زندہ ہے، خیبر والا کا وارث موجود ہے، لیکن خیبر والا کا جو عقیدہ تھا وہ موجود نہیں ہے. وہ ہر بار پھر اختیار کرتا ہے. آپ خیبر والا وہ نیتنیاہو ہے نا، اسی کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہو نا. نہیں، سعودی عرب، آپ امارات، خیبر والا سب کا عقیدہ نیتنیاہو کے ساتھ ملے جیسا ہوئے ہے. ہیں. خیبر والا وہی نیتنیاہو نا، اسی علی کے ساتھ کا ملے ہوئے والا یہ ہے، یہ علی کا والا ہے. اگر ہمت ہے دیکھو مناظرہ کا ٹیم ہے، بس شروع کرو، بسم اللہ کرو. کیا مناظرہ کرنا ہے آپ سے؟ خیبر کا وارث آج بھی زندہ ہے. انٹرنیٹ لے کے آؤ نا تم صحیح طرح سے. بار بار تم فریز ہو جاتے ہو نا. ابھی نہیں، یہ تو آپ کا کمزوری ہے. جب بجلی تھا آپ نے ہمارا نمبر نہیں اٹھایا، یہ تو آپ کا مکاری ہے. یہ تو اب بھی بجلی ہے نا. بجلی نہیں ہے، یہ بیٹری ہے. یہ بیٹری ہے تو صحیح ہے نا، بیٹری آپ چارج بس شروع کرو. کیا شروع آپ کا آپریٹر نے کل مجھے ٹیلی فون کیا کہ علیاری کے اندر غیرت آ گیا آپ کے ساتھ، یا علی مدد پر مناظرہ کرتا ہے. میں نے کہا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، کدھر اہل سنت کا بچہ کے ساتھ اس طرح آدمی بات کر سکتا ہے. میرے بارے میں استعمال نہ کریں. آپ غلط استعمال میرا نام لے کے نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولا کریں. جھوٹ میں نہیں بولتا ہوں. مرتضیٰ نے مجھے ٹیلی فون کیا. اگر دیکھو میں میسج آپ کا، عثمان بھائی کا میسج میں آپ کو سنتا ہوں. چلے یہ مولوی ہے پاگل، یہ پٹھان مولوی ہے پاگل. نہیں، پاگل آپ ہے. مرتضیٰ نے مجھے ٹیلی فون کیا، عثمان نے کہا یہ ہمارا آدمی ہے. فل پاگل. اللہ یاری، اگر ہمت ہے آ جاؤ. چلے جی، بس موضوع پہ آ جاؤ، موضوع پہ آ جاؤ. دیکھو موضوع یا علی مدد کہنے والا مشرک کافر مرتد دائر اسلام سے خارج ہے. قرآن کہتا ہے اگر ایمان ہے. اب سن لو نا، آپ دیکھیں، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ پاگل ہیں اور آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آتی نا. ہم جب بات کرتے ہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آتی. اب سن لو نا، سن لو میرا یہ شکوہ شیوا یہ ہے کہ سن لو نا، مجنون کہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اگر اس کا ایمانداری سے جواب دیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے نا. اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو سمجھ. دیکھیں آپ کہتے ہیں یا علی مدد، صرف آپ کو یہ علی مدد سے چڑ ہے، یا کوئی رسول اللہ مدد کہہ دے وہ بھی اس سے بھی چڑ ہے. اور صرف شیعوں سے شیعہ مشرک ہیں
یا سن لو نا بات نہ ہر کاٹو، غیر بات نہیں، بات سنو، بات نہ کاٹو، سوال ختم نہیں ہوا، سن لو پورا، پاگل نہ بنو. سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے فرقے کہہ دیں آپ کے جتنے بریلوی ہیں، جتنے احناف ہیں، جتنے ماتوریدی ہیں، جتنے دیوبندی ہیں، یہ سب توسل کو جائز سمجھتے ہیں، استغاثہ کو بھی جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والے سب کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. تو آپ ان سب کو مشرک کہتے ہو؟ جواب دے دو. یہ پھر فریز ہو گئے، یہ آدمی فریز ہو گیا. ابھی موجود ہے ہم موجود ہے. اس طرح نہیں کرو بھائی جان. اللہ چلو یاری جواب دے. بھاگنے کا راستے اختیار نہیں، ہم موجود ہے. تو آپ سے جو سوال کیا نا جواب دے دو، ویلا بات نہیں کروں گا آپ سے. جواب سنو پھر مناظرہ کرتا ہے. جواب دے دو نا، جواب ہم پتہ جواب چلے کہ دیتا عقل ہوں، ہے کہ نہیں ہے. جواب ابھی دیتا ہوں، وعدہ کرو، ابھی وعدہ تک کرو. ہمارے لیے ثابت ہے کہ آپ بالکل پاگل، بالکل مجنون. ابھی عقل ثابت کرو اپنا، جواب دے دو. جواب یہ ہے کہ جو آدمی یہ جس طرح آپ کا، اگر آپ جیسا عقیدہ رکھنے والا خواہ بریلوی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہ سب مشرک ہے. نہیں، یہ ہمارے آپ سوال کا جواب مشرک نہیں ہے اس عقیدے پر. نہیں. ابھی ہمارا سامنے تم بیٹھا ہے، اگر ہمت ہے اس کفری عقیدہ کو مسلمان کا ثابت، ٹھیک ہے. چلو آپ دیکھو آ جاؤ. سعید صاحب آپ نے دیکھا، آپ سے جو سوال کیا کیوں گیا نا، آپ نے ایمانداری ایک سے جواب راستہ نہیں دیا. ہے. دیکھیں میں نے کہا مشرک ہے، بس سب دیکھے. آپ کہتے جو آپ جیسا عقیدہ، میں نے میرا یہ سوال نہیں، سوال کا ایمانداری سے تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا جی. آپ بالکل فل پاگل، فل کریزی. میں نے جواب دیا، کریزی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں میں ہے نے نا، کہا اردو بھی نہیں آتی. سب مشرک ہے. سب مشرک ہے. وہ اردو کہہ یہ دو مکاری چھوڑو، بریلوی پہلے سب چھوڑو. مشرک ہے، کہہ دو بریلوی سب صحیح مشرک ہے. ہے. سب بریلوی کا یہ آپ کا ذمہ دار ہے، اس طرح شرک عقیدہ ہے. جھوٹ سب بولتا ہے بریلوی سب سب کے بریلویوں سب، پر. بریلوی سب کے سب یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں نا، جھوٹ آپ کو تو یہ بولتا تو ہے پتہ ہے. صاحب، نہیں کہتے. آپ جھوٹ بولتا ہے. سب کا چلے بھائی، یہی چلے عقیدہ ہے. آپ ٹھیک ہے، ذمہ داری بالکل کے سب کا ساتھ یہ عقیدہ، بریلوی بولتا ہے. سب کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے. یہ آپ کا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے آپ کا. چلیں جس کا آپ یہ مجھے، عقیدہ ہے وہ مشرک چلیں ہے. آپ ابن تیمیہ سے پہلے ایک فرقے کا ہاں، عالم کا دکھاؤ مجھے کہ کہہ دے کہ استغاثہ ہاں. کفر ہے. دکھاؤ. اگر میں نے دکھایا پھر میں مان جاؤں گا، پھر مسلمان ہوتا ہے. پھر میں مان جاؤں گا نا، پھر میری مسلمان شکست ہوگی. پھر میں مان جاؤں گا کہ دوسرے یہ فرقوں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نا. آپ کہتے ہیں نا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ دکھاؤ کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بولا ہو، ابن تیمیہ سے پہلے بولا ہو کہ کوئی توسل کرنا یہ غیر اللہ سے مدد لینا ایک کفر ہے. دکھاؤ جی، فخر رازی سے دکھاؤ. اگر میں نے دکھایا، اگر قرآن تو آپ نہیں مانتے، اگر میں نے اس بات کو دکھایا پھر آپ مانتا ہے تفسیر کبیر پھر میں مانوں گا فخر کہ ابن رازی تیمیہ سے ابن پہلے تیمیہ دوسرے سے فرقے بھی پہلے ہے مانتے یا تھے بھائی. بعد میں. دکھاؤ یہ نا. فخر الدین رازی ابن تیمیہ سے پہلے ہے یا بعد میں؟ پہلے کتنا سال؟ تقریباً 150 سال. آپ کے 150 سال اس سے پہلے. تفسیر کبیر تفسیر کبیر میں کس پاس آیا کے ذیل موجود میں؟ ہے. میرے پاس موجود ہے. کس آیا کے ذیل میں؟ سورہ آیا بتاؤ. احقاف 5 آیات، سورۃ احقاف 5 نمبر سورۃ آیات کے الاحقاف نیچے. کون سا آیا؟ آیا نمبر 5. من يدعو من دون الله، اس آیات نیچے اللہ رب العزت کون ہے سے بڑھ کر سیائی سبزی ہے، کون ہے بڑا گمراہ من يدعو من دون اللہ جو اللہ کو کرتا ہے. لا يستجيب الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس آیات کے نیچے سورہ احقاف کا کون سا آیا پڑھو کہ آپ کٹ گئے تھے نا، آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ پڑھو. یہ ڈسکنیکٹ ہے بھائی. مولوی سعید اپنا انٹرنیٹ تو صحیح لے لو نا. مولوی سعید دوبارہ بولو، ہمیں سنائی نہیں دی. آپ ڈسکنیکٹ ہیں. یہ ہے ہی نہیں. تفسیر کبیر میں جو کہہ رہا ہے وہ فخر رازی کا عقیدہ نہیں، ایسے جھوٹ کہہ رہی ہے. یہ فراڈی آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ یاری ہاں آیا دوبارہ پڑھو. آپ کٹ گئے تھے. آپ پڑھو نا پھر. سورۃ احقاف
سورة سورة الآيات تو 25 پڑھنا. آیات ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اچھا پڑھیں آپ عبارت پڑھیں. مفاتیح الغیب کا میں نکال لیتا ہوں. مفاتیح الغیب میں کیا لکھا ہے؟ مفاتيح الغيب نہیں اعلم انه تعالى فيما بين فيما سبق ان القول بعبادة الاصنام قول باطل. دیکھو میں تفسیر کبیر نکال کے دکھا دیتا ہوں. تفسیر کبیر ابھی دکھا دیتا ہوں. جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 7. آخر میں دیکھو عبارت یہ ہے. عبارت میں پڑھتا ہوں تھوڑا. آخر میں اس آیت کے نیچے جو تفسیر آخر میں یہ کہتا ہے يجوز ان يريد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والاصنام. دیکھو آپ پاگل ہو نا. میں نے کہا نا آپ پاگل ہے. میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے پاگل. میں نے کیا کہا یہ آدمی ہے پاگل. یہ تفسیر فخر رازی ہے. تفسیر فخر رازی یہ سورہ احقاف ہے. یہ دیکھیں آیہ نمبر 5 ابھی آ رہا ہے. یہ آیہ نمبر 5 ہے. آیہ نمبر 5 آ گیا جی. میں نے کہا یہ آدمی ہے پاگل. یہ آیہ نمبر 5 کہاں گیا جی؟ آیہ نمبر 5 ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور کون ہے اس سے زیادہ گمراہ جو عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ اس کی ان بتوں کی جو ان کی اجابت ہی نہیں کرتا قیامت کے دن تک اور وہ ان کی عبادتوں سے بے خبر ہے. بت جو ہے آپ کی عبادتوں سے بے خبر. اچھا یہ فخر رازی کی تفسیر ہے. قول تعالی ومن خاموش میں اس کو فل پیج کرتا ہوں سب کو نظر آ جائے. آپ جھوٹ کہہ رہے تھے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله یہ ہے. فرمایا اعلم انه تعالی بین فيما سبق ان القول بعبادة الاصنام قول باطل. جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ عبادت اصنام بتوں کی عبادت یہ باطل ہے. من حيث انه انها لا قدرة لها کیونکہ یہ البتہ یہ علی الخلق والفعل والایجاد والاعدام والنفع والضر کیونکہ یہ نہ خلق کر سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ موجود کو معدوم کر سکتے ہیں کسی طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ انہوں نے نہیں کہا یہ استغاثہ کے متعلق ہے. آپ اس عبارت کے متعلق بات کریں. وَأَيْضًا يَجُوزُ ولفظهم كيف يليق بها وأيضا يجوز أن يريد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والأصنام. کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معبود کو جس کی عبادت کی گئی ہے یہ استغاثے کی بات ہی نہیں ہے. آپ عیسیٰ کی عبادت کریں عزیر کی عبادت کریں یا فرشتوں کی عبادت کریں ملائکہ کی عبادت عیسیٰ عزیر یا بتوں کی إلا أنه غلب على الأوثان على غير الأوثان على الأوثان. لیکن یہاں پہ اوثان کا بتوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن بغیر بت بھی شامل ہے. یہاں پہ معبود کی بات ہو رہی ہے کہ اگر عبادت کریں استغاثہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. مولوی میں نے کہا نا آپ پاگل ہیں. آپ دکھائیں کہ اس نے کہا استغاثہ شرک ہے. بھائی آپ پاگل ہو. آپ سرٹیفائڈ پاگل ہو. دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دعا ہر دعا عبادت نہیں ہے. ہر دعا عبادت نہیں ہے. ہر دعا عبادت نہیں ہے جی. جو وہ مختلف ہے. بعض جگہوں میں دعا سے مراد عبادت ہے بعض جگہوں میں دعا سے صرف پکار ہے. اگر دعا عبادت کے معنوں میں ہو کہ آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. لیکن اگر پکارنے کے معنوں میں ہو کہ یا علی مدد کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ پکارنا ہے. سر آپ کا عقل ہی نہیں ہے. عبادت ہے ہم قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ تم پاگل ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جی. تم سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. ٹھیک ہے نا. تم یہ دکھاؤ کہ فخر رازی نے بولا ہو اپنی کتاب میں صریحاً کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے. یہ دکھاؤ نا. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بولا دکھاؤ. تم کہتے ہیں یہ ماتوریدیہ یہ لوگ ان کا عقیدہ یہی ہے. ماتوریدیہ تو فخر اس سے پہلے تھے اپنے ابن تیمیہ سے پہلے تھے تو ان کے اکابر کے کتب میں سے دکھاؤ نا. جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف